خاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل إلى آخر أو كما قال۔ سورہ یوسف کا درس چل رہا ہے اور آج ذکر ہے جناب یعقوب علیہ السلام کی تکلیف کا اور اس کے بعد ملاقات کے اسباب۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی 7 بھائی واپس پہنچے اپنے باپ کے پاس، ایک یوسف علیہ السلام نہیں 9 بھائی، 10 اور 2 10 بھائی تھے، 10 بھائی 7 بھائی واپس پہنچے۔ بنیامین اور ایک خود ہو گئے، ایک بڑا بھائی۔ بڑے بھائی نے کہا بھائی میں نہیں جاؤں گا، اس نے سمجھا کر بھیجا کہ جاؤ ابا جان کو ساری حقیقت بتاؤ، لیکن میری جو ہے نا شرم حیا آپ گوارا نہیں کرتی، ہم نے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا، اب مزید اس معاملے کے بعد میں اپنے باپ کے سامنے تو 7 بھائی آئے، تو بڑے بھائی نے جیسے ان کو سمجھایا، انہوں نے آ کر باپ سے ویسے عرض کر دیا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، چاہو تو آپ جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان قافلے والوں سے پوچھ لو، جس بستی میں ہم ٹھہرے ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ بات بھی تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت جناب یعقوب علیہ السلام نے یہی بات فرمائی۔ اب بنیامین کی باری بھی جناب یعقوب علیہ السلام نے یہی بات فرما دی کہ تم نے یہ بات اپنے جی سے گھڑ لی ہے، اپنے دل ہی میں بنا لی ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فصبر جمیل، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، تو اب اتنا عرصہ گزر گیا، قریباً 40 سال۔ خواب تو جناب یوسف علیہ السلام نے پہلے بتایا تھا نا، جب بھائیوں نے انہیں غائب نہیں کیا تھا۔ اب یہ خواب کا ماجرا اللہ نے اپنے جو ہے نا حکم سے یعقوب علیہ السلام کے دماغ میں نہیں آنے دیا۔ اب جب یہ بات بتائی جا رہی ہے تو جناب یعقوب علیہ السلام کو آج یقین ہو رہا ہے کہ یوسف بھی زندہ ہے، بنیامین بھی زندہ ہے۔ کیوں کہ یوسف نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب نے بھی تو پورا ہونا ہے۔ 40 سال کے بعد یہ بات یاد آ رہی ہے، تو اسی خواب کے یاد آنے پر آپ فرما رہے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ ان کو مجھ سے ملا دے گا۔ 3 بھائی ہو گئے نا بھائی، ان 8 کا بڑا اور یوسف اور بنیامین۔ تو فرمایا کہ اب مجھے امید ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ اور ساتھ ہی ناراضگی کا اظہار فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ موڑ لیا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، اور فرمایا ہے افسوس یوسف پر، 40 سال ہو گئے میری نظروں سے اوجھل ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص الخاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے غم کو ہلکا کرتے ہیں۔ پیچھے کسی نبی کے پاس بھی یہ کلمہ نہیں تھا۔ دیکھو کہ 40 سال جدائی پر اور دوسرے بیٹے کے گرفتار ہونے پر جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی مخصوص کلمہ نہیں ہے افسوس کرنے کا۔ یا اسفا علی یوسف، ہے افسوس یوسف پر۔ ہمیں بتایا کہ نہیں، آپ نے پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع نہیں کرنی۔ ساڈا بھی کوئی مر پوے نا، ساری حالت چیک تک کرو۔ ساری حالت بھی چیک کی کرو۔ اسا بھی ان میں گڈا نہیں ہنگ دا ای میں بات پھٹتے زور زور دا ہنگ دے سمجھاؤ چاہتا حضرت صاحب تو ہاں مر سے تا لگ ویسے پتا کیا ہمارا آج تک کوئی نہیں مرا۔ آپ نے ہمیں فرشتوں میں شامل کر لیا ہے کہ ہم بغیر خاندان کے ہیں۔ فرشتوں کا جو ہے نا کوئی دکھ سکھ نہیں ہے، کوئی ان کو غم رنج اس چیزوں سے ان کو ان چیزوں سے نہیں گزرنا پڑتا۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، آخری وقت اس پر آیا تو وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ، ایسے پڑھے جا رہا ہے۔ بیٹے اس کا تھا وہ قریب ہوا کہ ابا جان کیا آپ کو رنج پہنچائے؟ کہا دنیا والوں کا رنج مجھے کھائے جا رہا ہے، میں تو اپنے سفر میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کا راستہ آسان ہے، لوگ پھر بھی جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں انا للہ و انا الیہ، میرے لیے یہ بہت بڑے رنج کی بات ہے۔ کاش یہی لوگ سارے ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہوتے۔ مجھے کیا غم ہے بیٹا، میں تو جا رہا ہوں۔ تو یہ پڑھتے پڑھتے پھر پڑھنا شروع ہو گئے، اسی حال میں وفات ہو گئی۔ تو ہمارے اقوال، ہمارے اس وقت طور طریقے بہت خطرناک ہوتے ہیں، بہت خطرناک ہے۔ اتنے خطرناک ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کفریہ کلمات تک لوگ بک جاتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے والد کی وفات پر کہہ رہا تھا کہ اللہ سے یہاں ان جٹھی ڈانگ ماری، میں کہتے کو دکھا تے مارے ہاتھ تو پکڑ کے نہیں آئے تو فرعون کو وڈا ڈانگ مرا دے، میں کہ نمرود کرو تو گئی وڈی پاور رکھدا اسے ورنہ مرادا میں کہ لنگڑے مچھر نال پاگل کر کڑے پھینکو۔ ابو جہل کو ڈوبا لیں ہاتھوں قتل کرا سکے، اتنا بے وقاری موت دی ویت اللہ آکڑ۔ یہ کفر ہے، طاقت کے مقابلے میں اعلان طاقت ہو رہا ہے کہ تو نے بن دیکھے ہمیں مارا ہے۔ اسرائیل نظر آیا جیڑے تیرے میرے حالات ستھن پہلے خراب تھی پی ہوا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر اور مجھ پر احسان ہے۔ آپ اور میں نے واقعات پڑھے ہیں کہ پچھلی امتوں کے پاس اسرائیل سامنے آتا تھا، لیکن جیسے اسرائیل دکھائی دیتا تھا توبہ کا دروازہ بند۔ آپ کی اور میری روح جب تک گلے سے نہیں نکلتی اس وقت تک تیرے میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ چیز ملی ہے۔ وسیلے سے پھر بات یاد آ گئی، پوری زندگی پیو وسیلہ وسیلہ کرنے رہ گئے،
پتر جڑا ہے وسیلے والے کو جڑے مشرک آدھے انہوں کو جنازے پڑھوا چھوڑے ساڈی بھی بد نصیبی ہے اسا جڑا ہے نا اہم ترین مصروفیات چھوڑو اہم ترین کم چھوڑو اسا اپنے سارے نظام کو تلے اتے کر دے ولا وقت بلو وال اتھا پجو خوش سے جو بھی سادہ عاشق ہا کدی کدی خان کا جاندا ہا مدرسے دے چھت چھت لے بوا گیا چھودا اللہ کو غریب کی رحمت کرے حسن جاننے والے بھی لیکن لواحقین دے حال دیکھو ایک خاندان دا نبی دا گستاخ او گستاخ ان کھڑا ہے باقی ادنا سا کیا کروں ہاں تو سب بدھ مرنے والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس میں حیات ہیں جو روزہ اقدس پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے حضور خود سنتے ہیں اور یہاں تک ہے کہ بسا اوقات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے کھرے عشاق کے خوابوں میں آ کر حکم فرماتے ہیں کہ فلاں سائٹ پر جو آئے ہوئے مہمان ہیں ان کے لیے فلاں فلاں سہولیات میں کمی ہے ان کے لیے اسباب پیدا کرو یہ ہدایات دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور میں نے حدیث سن رکھی ہے ہم نے پڑھ بھی رکھی ہے بلکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جس کسی کی خواب میں زیارت کرو اس کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کبھی بھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا میری شکل کے مشابہ شیطان کبھی بھی شکل نہیں بنا سکتا جب آپ مجھے خواب میں دیکھو گے میں حقیقتاً خواب میں ہوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر انتظامات کے بارے میں ہدایات دیتے ہیں آج بھی اس شاخ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے آپ جو ہے نا تاریخ میں اکابرین کے اسلاف کے واقعات پڑھو تو لیکن یہ سبھی بدبخت قومیں اسلاف کو اکابر کو ہی بھونک دیے اے محدثین کو ہی بھونک دیے فقہا کو بھونک دیے مفسرین کو بھونک دیے سارے کو اے مشرک بدتی تے پتہ نہیں کیا کو جی میں مٹ مرنے میں آخر میں دادا یہ حرام دا ہوتا اگر یہ نطفہ حلالی ہوئے ہاں اپنے جیوے آدھنا خونی نصب دے نہیں بھونکنا چاہیے اپنے علمی نصب دے بھی اپنے روحانی نصب دے بھی نہیں بھونکنا چاہیے اگر میرے اسلاف دے بھونک دے تو والی ہندا پیو پڑھایا اس نبی سے کل برائے راست وہ محدثین کو تو ہینے کو علم ہے نا مفسرین دے ذریعے ہینے تک علم ہے اکابرین دے ذریعے ہینے تک علم ہے جنہیں ذرائع دے ذریعے انہیں کو علم پہنچے جڑے ذرائع دے نال ہندے کو علوم نبویہ پہنچن قرآن کریم پہنچے انہیں تفاسیر پہنچن آج دے وہ خراب ہے تو سادہ سو تو آکو میں لوٹے کھیر پاتے دیواں لوٹا تو ہارے میرے نزدیک ایک ایسی چیز ہے جنہی لیٹرین ہے کوئی معتبر چیز نہیں عزت دار لوگوں پیش کرنے والی چیز نہیں تو سا کھیر کچھ صحیح سمجھو جڑے لوٹے دے وچ پب گئے جڑا بدبخت اپنے اسلاف کو گندا دے انہاں کو دین وال صحیح رہ گئے ڈاکوئن دوارے میرے ایمان دے ایسا کوئی سیکر دیا ہے مغازی صاحب تمہارا چکر ہے تمہارا ذاتی مسئلہ ہے اسا کو جنازے پڑھا جاتا کرو اچھا سارا ذاتی مسئلہ تو کوئی مسئلہ نہیں آنکھ دا بند تھی منڈے اگر میرے آقا علیہ السلام نے صرف ہی گال دیتے اپنے حوض کوثر تو ہٹا دیتا کہ چل ہٹ جا تو وہ ہے جو میری حیات کے منکر کے پیچھے
جنازہ پڑھتا تھا اور تیرا دل بھی تجھے ملامت نہیں کرتا تھا، تو کہتا تھا یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، تو جا پھر انہیں کے ساتھ کھڑا ہو جا، تو کیا جواب دے گا؟ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی چاروں مسالک والوں نے متفق علیہ فتویٰ دیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اہل سنت والجماعت شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، یہ چار ائمہ کی تقلید کرنے والے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے انسانوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یا تو کوئی رافضی ہوگا جو دائرہ اسلام سے خارج، یا قادیانی ہوگا جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا پھر خارجی ہوگا، فتنہ خوارج کی پیداوار ہوگی، وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ دیندار ہونے کے لیے ان چاروں میں سے کسی ایک مسلک میں آنا ضروری ہے، یا غیر مقلد ہوگا۔ مسئلے اساڑے سے دے بہت دا وسا کو بڑا سیانے میرے کو ایک مولوی 2-3 سال پکڑیا کہ تھے آپ مناظرے کو، میں نے آؤ بخاری فلانا مسئلہ کو، میں آرام نال فلانے مسئلے کو رہا لے ابتدا کو چل دوں میں کہ اگر کی میں کہ پہلے کلمہ ثابت کر بخاری شریف وچ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کلمہ پڑھ دی اگر جی ہاں میں کہ بغیر بندہ مسلمان تھی سکتے اگر میں بخاری شریف ثابت کر شاباش میں کہ تو چل والن اود بعد فوراً پاکی دا مسئلہ ہے نا، پاکی دا مسئلہ فرض قرآن جو ثابت ہے، سنتا حدیث پڑھتے ثابت کر دے، ول وضو دے مسائل آون، ول نماز دے وچ شرائط، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مفسدات، مکروہات، یہ سارے 100 مسائل میں کہ ترتیب نہ ہر مسئلہ تحدید دے، یہ ممکن کیا ہے؟ میں کہ مسئلے سارے نہیں، سارے امام صاحب ابو حنیفہ دے، سارے مسلک ابو حنیفہ دے اکابرین دے، اور انہیں کوئی مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں جاتا ہوں نا، میرے نبی کا علم تو باہر سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کے بعد بعض قصہ مختصر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات میں بھی، کمالات میں بھی، معجزات میں بھی، علم میں بھی، تقوی میں بھی، شرم و حیا میں بھی، ہر چیز میں میرے آقا، غیرت میں بھی اللہ کے بعد میرے آقا ہی آقا ہے، بس سب کائنات کی چیزیں میرے آقا سے نیچے ہیں، ہر چیز میرے آقا کے قدموں کی خاص ہے، یہاں تک کہ نبیوں کو جو نبوت ملی وہ بھی میرے آقا کے وسیلے اور صدقے سے ملی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ 40 سال زمین پر آدم علیہ السلام روتے رہے، 40 سال وہاں رو رہے ہیں، استغفار کہہ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ دعا قرآن نے بتائی ہے، آدم علیہ السلام پڑھ رہے، اما ہوا پڑھ رہی ہے۔ جب 40 سال پورے ہو گئے تب آدم علیہ السلام کو یاد آیا جنت کے دروازوں پر جہاں لکھا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، یہ کوئی خاص ہوگا میری اولاد میں، تو انہوں نے وسیلہ دیا، یا اللہ جو نام میں نے محمد جنت میں دیکھا اس کے وسیلے سے میری مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا دادا او نبی دے وسیلے نال کڑا دعائی منگ دے، حالی میرے آقا آئے گا نہیں دنیا جنت دیکھتے جو آئے نا، او آقا علیہ السلام دا وسیلہ دینا کھڑے لگ دے اولاد آدم میں جو کہنے والا کہ گندی نسل کی بے جائے جو دنیا ہوئی ہے، اگر اولاد آدم میں جو ہو گیا وال مسلمان بھی سڑے ویندے والا جتنی وسیلے دے متعلق احادیث نبویہ ہیں
حضور علیہ السلام دے مبارک فرامین اکھے ضعیف ہے. اور میں کہ اولاد ترمذی شریف دے وچ حدیث کھڑی ہے ایک نبی نا صحابی ہے آدھے سونا دعا فرمایا میری آنکھ ٹھیک تھی وجنا آقا علیہ السلام نے فرمایا ون وضو کرا ہوں دے نال جڑا بندہ کو پکڑی وداؤ گھن جو وضو کروائے بالو آقا کہ سونا وضو کرایا. حضور فرمایا تو نفل پڑھ نفل تو بعد دعا مانگ اللہ کو میں محمد دا وسیلہ دے اللہ میرے وسیلے نال تیری بنائی لٹا دے سے. امام ترمذی نے لکھے کہ اون جیویں حضور دا وسیلہ دیتے اللہ نے انہی بنائی لٹا دیتی ہے. ادھے اے حدیث ضعیف ہے. میں کہ کیوں ہے پتہ کو نہیں. میں کہ لکھ دی ہے پتہ کیا نہیں وہ بے غیرتا اتنا بے دھڑک آگ دیتی حدیث ضعیف ہے کوئی وجہ پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث دی سند دے اوتے بحث کرن واسطے باقاعدہ امت مسلمہ دے وچ محققین دی ایک جماعت رہی ہے. جیڑا پڑھیا رن نہیں وسا سکدا جی کو اتنا یقین نال پتہ نہیں جو اپنے سکے پیو دے یا کئی بے دا سانجا بھی ہے جمع آیا او بے غیرتی میں نہیں بہت سکتا وہ حق ہی نہیں پوچھتا. کم از کم حیا ہونی چاہیے لیکن اسا کو بھی حیا ہونی چاہیے. اسا بھی آپ جڑے بیٹھے ہیں آپ کو بھی کچھ شرم دے حیا ہونی چاہیے جیڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک فرامین کو ان دی طبیعت کے خلاف علم دے نہیں ہے ایمن گھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر حیات کہنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال دعا منگن والا مشرک ہے جیڑا ایہو سما بدبخت ہے اسا ہن دے پچھو جنازے کھڑے پڑتے وہ وڈی مجبوری ہے بعد وچ پرچا آیا کر جنازے دے نہ جخ منن گیا کر لک گیا کہ یار کہ یار مصروف یار مجبوری ہے. کیا مجبوری آگے نہیں دسا سکتا دل وچ گالی ہے مجبوری ہے کہ تو میرے نبی کو بھونک دی تو میرے نبی دے وسیلے دا منکر ہے میری نبی دی حیات دا منکر ہے میری مجبوری ہے میں نہیں پڑھ سکتا تیرے پیچھے نہ دل وچ گال ہے. اگر تے کو وڈا برادری نبھاون دا شوق ہے بے دیہڑے وانتے تو جو نو کار سے پگھن رن نہیں پھڑکاٹا مرے نہیں زور دا تے نال تھین کی پا دے گھنٹہ ہی تو 2 گھنٹے ہی نہیں میں اجازت دینا پہتے لیکن ایمان بچا گئے یار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہی گال دی شفاعت نہ کی تو نہیں میرا تیسی کیا حضور دی شفاعت تو بغیر جنت وان بھی نہیں سکتے تو میں کچھ احساس کرنا چاہیے کچھ تھوڑا جہا بہرحال موضوع وقال یا اسف علی یوسف قال اتھو تھوڑی پوری ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہے افسوس یوسف پر وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ جناب یوسف علیہ السلام کے غم میں جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اتنا روتے رہے. فَهُوَ قَوِيمٌ اور جناب یوسف علیہ السلام کے غم میں گھٹے جا رہے تھے. ایک مفسر نے لکھا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. یہ نماز عشق ہے میں کہتا ہوں نماز عشق ہے یہ عاشقوں کو نصیب ہوتی ہے باقی کسی کا کام نہیں ہے. یہ ایسے ہے جٹ کو پتہ ہے نا یار پانی لگانا ہے آدھی رات ہوتی ہے نہ گرمی نہ سردی نہ نانگ نہ بچھو نہ ہی کوئی اور حشرات الارض کا ڈر بس یہ دل والا کام ہے اس نے آدھی رات کو اٹھ کے پانی لگانا ہے فصل کو بس. تو یہ نماز عشق بھی ایسی ہے یعنی تہجد کی نماز بھی ایسی ہے
کہ اس کا تعلق اللہ کے اور بندے کے دل والا تعلق ہے. یہ اللہ کا دل والا یار ہے، اللہ کا دل والا عاشق ہے، اللہ کا دل والا غلام ہے، جو آدھی رات کو اٹھتا ہے وہ قضاء حاجت کتے اٹھے، قضاء حاجت کے لیے چاہے اس کی آنکھ کھل گئی تو پھر یہ وضو کرتا ہے، صرف قضاء حاجت کر کے نہیں سوتا، قضاء حاجت کر کے پھر وضو کرتا ہے، پھر یہ مصلی کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر جتنا سست ہو جائے 2 رکعت تو پڑھتا ہی ہے، 2 رکعت نفل تو پڑھتا ہی ہے، مولا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے مولا سے اپنی حاجات مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے. یہ نماز عشق ہے. تو اس مفسر نے لکھا ہے جناب یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، یوسف علیہ السلام ساتھ سوئے ہوئے تھے اور خراٹے مار رہے تھے. کیا مار رہے تھے بھائی؟ تو آپ کی توجہ جناب یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی. اللہ کو یہ عمل جناب یعقوب علیہ السلام کرنا پایا. تو اس مفسر نے لکھا ہے، یہ بات حدیث میں نہیں ہے، مفسر نے لکھا ہے، مفسر نے لکھا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو گویا کہ اللہ نے فرمایا یعقوب تو نے نماز میں میری طرف سے دھیان ہٹا کر اپنی اولاد کی طرف کیا ہے، اسی بیٹے کو آپ سے جدا کروں گا اور اسی کے غم میں تیری آنکھیں بھی واپس لے لوں گا. تو 40 سال کے بعد آپ کی بینائی جاتی رہی تھی. جناب یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر بھی نہیں واپس. یہ معجزہ ہو گیا جناب یوسف علیہ السلام کا. تو بہرحال قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، وہ جڑے 7 پتر کھڑے ہیں نا انہاں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تو جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر 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 کے اس حالت کو حتی تکون حردا، یہاں تک کہ تو بیمار ہو جائے گا، او تکون من الحالکین، یا پھر تو فوت ہو جائے گا. اب میں نے تیاری کی تھی آیت نمبر 90 تک، لیکن مضمون درمیان میں بہت سارے آگے، باقی 10 انشاءاللہ آئندہ ہفتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.